کہ آج جو یہ ہمارا پولیس کے حوالے سے جو بل ایک پاس ہوا ہے، اس کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے، اس کا فعال ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری پولیس کی بے انتہا قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ اپنی پولیس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم اپنے پولیس کے شہیدوں کو، اپنے ان غازیوں کو جو اس وقت بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں، پھر یہاں پہ لائی گئیں، پھر یہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو مسائل ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لیے جس طریقے سے ابھی ہم ان کو جتنا فنڈ دے رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کے امن کے لیے اور اس صوبے کی امن کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے عوام کو جو قانونی طور پر جو پیچیدگیاں ہیں، جو قانونی پروسیس سے گزرتے ہیں، اس کے اندر مل کے ایک بہتر سہولیات کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صبح کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی، ڈکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے، تو یہ ڈکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے، آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا۔ آپ نیب کو دیکھ لیں، نیب نے کیا کیا آج تک؟ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا، نیب نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے۔ میں بندہ لگاؤں گا، وہ میرے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا، آپ لگائیں گے وہ آپ کے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا۔ یہ ریزلٹ نکلا ہے، عوام کا 100 آف بلینز روپیز جو اسپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر، جبکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے وکٹمائزیشن کے۔ کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں، آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے، ان سے اس 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم، یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو اوبلائج کرنے کے لیے کی گئی ہے اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے، اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسترد کریں گے، ختم کریں گے۔ ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے۔ اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے، زبردستی سے، جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا، تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے۔ اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا، اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے، اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے، زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے۔ بات ایک ہی ہے، ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز، چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے،
چاہے وہ بک کے غداری کرے. غدار غدار ہے, تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے. ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر, جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں, انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی. ہم بھی حساب لیں گے ضرور, ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو. کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا, انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی. ہماری یہ تحریک جاری ہے. اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے. جس طریقے سے اس غیر آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی, اس کو بالکل آئسولیشن میں لے جایا گیا, اور جو حرکتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں, ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں, ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا.